बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, जिद्दां कि तैनूं पता है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, विलादत शरीफ है माशाअल्लाह। और मस्जिद के अंदर मिलाद शरीफ मनाया जा रहा है, नात शरीफ पढ़ी जा रही है। ठीक है, ख़त्म शरीफ होएगा। वीडियो ने बने रहना, वीडियो पूरी देखियो माशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सरकार दी आमद है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत खुशी हुई कि असीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत चों माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मस्जिद देखो माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत है। ईसा मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, पौधे है माशाअल्लाह। अल्लाह के कलमा है, बरूहुम मिनहु। और उम्मीद करदा तैनूं वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई है तो अच्छी नीयत नाल शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैंने ईसा से मोहब्बत की। तुझसे तुझसा कोई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अम्मा बाद मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। और फिर जिस नबी की गुलामी का शर्फ मिला, उस आका की गुलामी का हक अदा करना, इंसानियत का हक अदा करने की अल्लाह ने तौफीक नसीब फरमाई। ये भी बहुत बड़ा एहसान है, ये भी बहुत बड़ा एहसास है। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी है। हम कुरान पर चलेंगे, कुरान से बाहर भी जाएंगे। हम कुरान से बाहर, मैं कुरान करीम की आयत पढ़ता जाऊंगा। और उसका हवाला अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरत बकरा दूसरा पारा आयत नंबर 165। कितनी? 165। देख मेरा कुरान। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया ईमान की पहचान, ईमान की निशानी, ईमान की शनाख्त जिससे इंसान पहचाना जाता है कि वाक़ईतन ये ईमानदार है। फरमाया ईमान की पहचान ये है कि जिसे ईमान की दौलत मिलती है
وہ اللہ سے شدید شدت کی محبت کرتا ہے. وہ اللہ سے شدت کی محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان کی عقل مفلوج ہوا کا شرف نہ مل جائے، امت مصطفیٰ ہونے کا شرف نہ مل جائے، پھر بھی بات نہیں بنتی. کیا کافر اس بنا پر کہیں کہ ہم کائنات میں سب سے افضل ہیں کہ اللہ نے ہمیں حسین بنایا، اللہ نے ہمیں بزرگی دی، اللہ نے خلافت دی، ہم بھی اولاد آدم ہیں؟ کیا کافر یہ دعویٰ کریں کہ ساری مخلوق سے ہم افضل ہیں تو کیا کافر افضل بن جائے گا؟ اللہ تو فرماتا ہے انسان وہ انسان جو اپنے مقام انسانیت کو نہیں سنبھال سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ تو جانور اور جانوروں سے بھی بدتر ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ قرآن کی آیات ہے. وہ چار پاؤں میں جانور، مویشی بھی ہیں، کتے بھی ہیں، گدھے بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں. بے تحاشا اللہ کی مخلوق ہے چار کام ہماری. فرمایا یہ چار کاموں جیسی مخلوق کی طرح یہ اس سے بھی بدتر ہے. بات سمجھ. اور دوسرا اللہ کا شرف ہمارے حصے میں یہ آیا، پہلا یہ کہ اللہ نے انسانیت میں پیدا کیا، دوسرا شرف یہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ کا شرف نہیں کیا. سمجھ لیجیے کہ نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرے معبود کی امت، میں تو تمہیں ساری انسانیت، سارے نبیوں کی امتیں اور ساری امت سے افضل اور اعلی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ملائکہ میں اپنا خلیفہ بنا کر اس کو زمین کی سلطنت عطا کرنے والا. سبحان اللہ. بتائیے زمین کا کنٹرول انسان کے پاس ہے یا جنوں کے پاس ہے؟ زمین پہ پروازیں انسان کرتا ہے یا جنات کرتے ہیں؟ انسان کا بسیرا ہے. اور زمینی مخلوق مکمل کی مکمل انسان کے کنٹرول میں ہے. وہ شیر کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، وہ حشرات الارض کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، وہ پرندوں کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، وہ فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور جانوروں کو بھی انسان اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. جب چاہتا ہے انہیں ذبح کر کے کھاتا ہے، جب چاہتا ہے ان کو زندہ رکھتا ہے، چارہ دیتا ہے. کہ انسان کے ساتھ جانور یہ سلوک کرتے ہیں کہ انسان کو جانوروں نے قید کر لیا ہو، جب چاہیں اس کو غذا دیں، جب چاہیں اس کو بھوکا رکھیں. یہ انسان کو اللہ نے شرف دیا، اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے کائنات میں. اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسانیت میں پیدا فرمایا. انسانیت میں پیدا ہونے بھی کم. اللہ رب العزت کا بے حد بے حساب شکر ہے. اللہ نے کائنات کی سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق انسان، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، فرمایا کائنات کے اندر عظمت، کرامت، بزرگی اور شان میں نے بنی آدم کے حصے میں رکھ دی. سب سے بڑا نظام تھا،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا کائنات کا سب سے زیادہ، پوری کائنات کا حسن میں نے انسان کے اندر رکھ دیا۔ اور کہیں فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، بے شک اللہ نے بنی آدم اور آدم کی اولاد کو اپنی صورت میں پیدا کرا۔ کہیں اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے فرشتوں تمہیں نہیں، عرش اٹھانے والے، سدرۃ المنتہا پر میری تسبیح پڑھنے والے، بیت المعمور کے اندر جھومر مارنے والے، جنت کے اندر ڈیوٹیاں دینے والے، آسمانوں میں تسبیحاں پڑھنے والے ملائکہ، تمہیں میں نے وہ نعمت نہیں دی جو نعمت میں نے انسان کو عطا کی ہے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ہے خلافت الہی، صرف اور صرف محبوب کی سوار اور محبوب ہی ہو، اس کا تصور ہو اور اس کی صورت ہو دل اور دماغ پر، یہ شدت کی محبت کہلاتی ہے۔ اس وقت جب شدت کی محبت آتی ہے انسان اپنا نفع اور نقصان دیکھنا چھوڑ دیتا ہے کہ میرا نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے۔ اب اسے صرف اور صرف محبوب کا نفع دکھائی دیتا ہے، محبوب کا نقصان دکھائی دیتا ہے، محبوب کے نفع کے لیے اپنی طاقت کو صرف کر دیتا ہے، محبوب کے نقصان سے بچنے کے لیے اپنی طاقتیں صرف کر دیتا ہے، اپنی سوچیں اسے پر گم کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا کچھ بنے یا نہ بنے، میرے محبوب کا سب سے بچ جائے۔ بات سمجھیے کہ نہیں؟ ہم محبت کا لفظ سن لیتے ہیں لیکن محبت کی لین میں محبت کا قانون نہیں جانتے۔ مجنون، اور یاد رکھنا شدت محبت کا نام دیوانہ پانا ہے۔ کیا ہے؟ عربی میں اس کو مجنون کہتے ہیں۔ مجنون نے لیلا سے محبت کی، وہ پاگل نہیں تھا، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ عربی کے اندر قرآن میں مجنون کا لفظ ہے اور کفار میں نبیوں کو بھی مجنون کہا، یہ قرآن میں بارہا آیا۔ ہر نبی کا جب کافر نے نبی سے بات کی اور کافر کہتا ہے ہم تو تمہیں مجنون کہتے ہیں، عقل سے خالی دیتے ہیں، عقل تمہاری آئے گی۔ بات سمجھیے، کرتی ہے، دل پر کنٹرول کرتی ہے، دماغ پر کنٹرول کر دیتی ہے، اس دماغ کو مفلوج کر دیتی ہے، اپنے نفع سے دماغ کو فارغ کر دیتی ہے، دل کو اپنی ذات دیکھنے پر فارغ کر دیتی ہے۔ وہ محبوب کو دیکھتا ہے، محبوب کا نفع سوچتا ہے۔ سمجھیے کہ نہیں؟ میں پشتو تو نہیں بول رہا، یہ تو حدیثوں میں ہے، قرآن میں ہے، علماء نے لکھا ہے، تمام مقرر فکر کے علماء نے محبت کی تعریف کی ہے۔ اچھا یاد رکھنا، انسان کا محبت کے دعوے کرنے، محبت میں بھاگنا دوڑنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی کمال نہیں کہ انسان محبت، اللہ کی محبت میں دعوے کرے، محبت میں شدت کا دوڑے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ اللہ محبت کا جواب محبت کی صورت میں دے۔ اللہ محبت کا جواب اس میں دے۔ اب آئیے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے سورۃ مائدہ آیات نمبر 54 50 اور 4، سورۃ المائدہ چھٹا پارہ، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، اپنے مقبول بندوں کی تاریخ بیان فرمائی
کہ میرے مقبول بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن کی آیات یہ ہے یاتی اللہ لقوم یحبهم ویحبونہ، ضرور ضرور اللہ ایسی قوم لائے گا، جو اللہ ایسے لوگ لائے گا، اپنے بندے لائے گا جو اللہ کو اپنا محبوب بنائیں گے اور اللہ انہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ محبت کا جواب محبت سے ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس کے تحفے کا جواب بہتر طریقے سے، اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، اگر نہ اس جیسا تو جواب دو۔ بندہ اللہ کو اپنی محبت کا تحفہ دیتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے رب میں؟ تو کیا رب اس بندے کو لاوارث کر دے، چھوڑ دے، اللہ اس سے محبت نہ کرے؟ یہ قرآن کا دستور ہے، قرآن کا قانون ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے اور بھی اللہ نے فرمایا قرآن میں سورۃ آل عمران، کون کتنی؟ سورۃ تیسرا پارہ آیات نمبر 31، آیات نمبر 31۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ اپنی زبان سے میٹھے الفاظوں سے اور جہیلے بولی سے آپ اعلان فرما دیں کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے خواہش مند ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایمان کی پہچان اللہ سے اللہ سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے محبوب ہے اور اولیاء اللہ بھی اللہ کے محبوب ہے۔ فرق یہ ہے کہ اولیاء نبیوں کی نسبت اور قربت کی وجہ سے، نبیوں کے قریب اور نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ جس بنی کو جتنی زیادہ اللہ کے نبی سے نسبت ہوگی، قرب ہوگا، وہ اتنا اللہ کا زیادہ محبوب بنے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے قرآن کریم کی صورت میں تھوڑا ہم انبیاء کا محبوب ہونا اللہ کا، پھر نبی کریم علیہ السلام کا محبوب۔ باقی انبیاء کس طرح محبوب ہیں یاد رکھیں۔ باقی انبیاء اللہ کے محب بھی ہیں اور اللہ کے محبوب، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، سب انبیاء۔ مگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بنتے ہیں، رب کی رضا کو بھی پانے کی کوشش کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کی جستجو بھی کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ ان انبیاء میں اور سرکار کی شان محبوبیت میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ نبی آخر الزمان سے محبت بھی کرتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے محبوب میں تو تمہیں راضی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہے سورۃ الضحیٰ، قال سوف یعطیک ربک فترضیٰ۔ محبوب سبحان نہ کرنے سے بات نہیں آتی اور نوٹوں کی بارش ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی دل اور دماغ پہ بات اتارنا چاہے تو قوم بالکل خاموش ہو جاتی ہے، جیسے قبرستان میں بندہ بیٹھا ہے۔ بھئی اگر دل دماغ میں بات آئے تو کم از کم اس کا داد دینی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرمائیں لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے،
اس کے لیے شاید یہ ہے کہ تم میری اتباع ادب اور محبت سے کر لو تو نہ صرف تم اللہ کی محبت کو پاؤ گے، تم اللہ کو محبوب بناؤ گے، بلکہ خود خالق کی کائنات تمہیں محبوب بنائے گا۔ اللہ تم سے محبت کرے گا، اور نہ صرف محبت کرے گا بلکہ تمہارے سارے اگلے پچھلے سارے گناہوں پر پانی پھیر کے معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم۔ جب بھی تمہیں اللہ کا سامنا کرنے پڑے گا، اللہ کو تم بخشش کرنے کی صورت میں اور مہربانی کرنے کی صورت میں پاؤ گا۔ قرآن کی آیات کے الفاظ ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میں نے قرآن کی آیاتیں پیش کی، بات سمجھ میں یاد رکھیں، اللہ کے ہاں تمام انبیاء چاہتے میرے خزانوں کے دروازے اور میرے خزانے اس وقت تک بند نہیں ہونے جب تک میرے پیارے آپ راضی نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا علی یا غوث۔ اب دیگر انبیاء اور سرکار کی شان محبوبیت کے فرق کا پتہ چلا۔ میں نے قرآن پڑھا، یہ گانے کی کہانی نہیں پڑھی، گرنتھ نہیں پڑھی۔ دوسرا پارہ سورۃ بقرہ، میں نے جمعہ پہ بھی عرض کی تھی، سرکار کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، حسرت پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ایسا ہوگا۔ آپ کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت کے 17 مہینے تک 1 سال 5 مہینے 1 سال 5 مہینے آپ نے مدینے کے اندر اور مکہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے اور صحابہ سے عبادت کرواتے تھے۔ یہ کعبہ کا، یہ قبلہ کا بیت المقدس، کیونکہ اسی بیت المقدس کے اندر نماز ملنے سے پہلے سرکار نے تمامی انبیاء کو نماز جمع کروائی تھی۔ بات سمجھیے، قرآن حدیث کا فیصلہ سرکار کے دل میں حسرت پیدا ہوئی، خواہش ہے کاش کہ میرا پیدائشی ٹکڑا جو ہے وہ کعبہ بن جائے، وہ کعبہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اسی خواہش کو لے کر آپ حالت نماز کے اندر آسمان کی طرف منہ دے کہیں جگہ آپ راضی ہوں گے۔ جہاں آپ راضی ہوں گے قبلہ ہم خود ہی بنا دیں۔ کیا اللہ نے سرکار کو راضی کرنے کی جستجو نہیں فرمائی؟ بولیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 29 16واں پارہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنا محبوب بنانے کے لیے تم پر اپنی محبت ڈال دی اپنی طرف سے۔ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا، تم پر میں نے اپنی محبت ڈال دی، اب تم میرے محبوب بن گئے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم میری نگاہ میں، تم میری جس سے شدت کی محبت ہو، یا بندہ نہیں کہتا کہ میں اس کو بار بار محبوب سے بدلاؤ ہوگا، اظہار کر بھی دیتا ہے، میرا جی نہیں کرتا تجھے چھوڑ کے جانے کو، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہیں دیکھتا رہوں،
موسیٰ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میری نظر میں رہو، میں تمہیں دیکھتا رہوں. وَاسْتَعْنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ میں نے تجھے پیدا بھی اس لیے کیا، تجھے بنایا بھی اس لیے ہے تاکہ میں اپنے لیے تجھے خاص کر دوں. جنات بھی تمہارے غلام، تمہارے تابعدار، تمہارے فرما، ہوا بھی تمہاری فرما بردار، اور جن ہے پرندے بھی تمہارے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی بات کرتا ہے محبت کا اس طرح اظہار کیا. اللہ نے فرمایا میں نے آدم سے محبت کی. چلو اتنے بیٹھے. اے فرشتوں، آدم میرا محبوب ہے، اس کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا اے شیطان وہ بھی پچھوا جا. شیطان نے کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. میں آدم سے کیا ہوں؟ افضل ہوں. میں کیا کہتے ہوں؟ اللہ نے فرمایا کس طرح خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا. آگ تو مٹی کے اوپر ہوتی ہے. آگ اگر مٹی کے نیچے بھی ہو تو لاوا بن کے مٹی کو پار کے اوپر آتی ہے. پہاڑ کے اندر بھی آگ ہو تو لاوا بن کر اوپر کر پہاڑ سے اوپر آتی ہے. بات سمجھ میں بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا اے شیطان تجھے یہ نظر آ گیا اپنے اندر آگ اور ان کے اندر مٹی. اپنے سرپنچ ہے گئے یہ چیک کرو ماشاءاللہ چاچو صابر یہ آن نہیں ہوئی ہو. اللہ کی کوئی نعمت سے اللہ کے بندوں پر صرف کی جائے گی. جہاں بیٹھیں اور جو تبرک آیا وہ کھائیں تاکہ جنہوں نے وہ اہتمام کیا ہے ان کا دربار الہی میں آپ کے کھانے کی وجہ سے سب کی قبولیت پائے. ہر انتظام ہے دعا کے بعد آپ تشریف لے جائیں. بھائی بات
ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਰ ਲਈ।